عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کا دن اس وجہ سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اسی دن نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے تھے۔ ان کی شہادت کی وجہ سے اس دن کی فضیلت نہیں بڑھی، بلکہ یہ دن پہلے سے ہی فضیلت والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اسی دن 10 محرم کو ہی فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو عاشورہ کی جو فضیلت ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ دن پہلے سے ہی فضیلت والا تھا، پہلے سے ہی اہمیت والا تھا، اور پہلے سے ہی برکت والا تھا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شہادت کے لیے جو دن متعین کیا ہے اور منتخب کیا ہے وہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا بابرکت اور اہمیت اور فضیلت والا دن تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے صاحبزادے ہیں۔ جب پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، بچے کو گود میں اٹھایا اور اپنا لعاب مبارک اس بچے کے منہ میں ڈالا، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کانوں میں اذان دی اور پوچھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حرب۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرب نہیں، حسین نام رکھو، لہذا ان کا نام حسین رکھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، ان کو لے کر کے گھومتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے، ان کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے گھمایا کرتے تھے، بے انتہا ان سے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ میرے 2 پھول ہیں جن کو اللہ کے رسول بہت پیار کرتے تھے اور بہت ان سے اپنائیت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ان دونوں صاحبزادوں سے بہت محبت کرتے تھے اور ان سے بہت پیار کرتے تھے، اور ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور ان کے ساتھ اپنائیت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کی وفات جب یہ 7 سال کے تھے تبھی ہو گئی تھی، بچپن کا زمانہ تھا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 9 سال کے ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی زمانے میں بھی کوئی قابل ذکر واقعہ اس وجہ سے نہیں ملتا ہے کہ ان کی عمر کم تھی، لیکن اخیر زمانے میں ان کے حرکات ملتی ہیں اور ان کا ملت کے لیے اور اسلام کے لیے ان کی خدمات کا پتہ چلتا ہے۔ پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو یہ بڑھ چڑھ کر کے جہاد میں حصہ لینے لگے اور کفار سے مقابلوں میں شرکت کرنے لگے اور بہادری کی مثال قائم کرنے لگے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے والد حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو بہادری میں بے مثال تھے، جن کو اللہ کا شیر کہا گیا تھا، تو ان کا اثر ان کے اوپر ظاہر تھا۔ حسن و حسین دونوں کے اوپر، دونوں بڑے بہادر تھے اور بڑے شجاعت کے پیکر تھے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، پھر حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کا دور کافی حرکت والا رہا اور انہوں نے جنگوں میں اور مقابلوں میں اور جہاد میں شرکت کی۔ لیکن جس طرح وہ مشہور ہوئے ہمارے بیچ اور جو ہم جانتے ہیں ان کو، ان کے پچھلے کارناموں کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا ہے اور ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہے، صرف کربلا کے اندر ان کی جو شہادت ہوئی ہے اسی کو بیان کیا جاتا ہے، ان کی شخصیت کو اور ان کی خوبیوں کو اور ان کی اچھائیوں کو اور ان کی سیرت کو بیان نہیں کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ضرورت تھی کہ جو ہم لوگ جو ان کو اپنا نمونہ سمجھتے ہیں اور اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، ان کی پوری زندگی کو بیان کیا جائے اور ان کی پوری زندگی کو سامنے رکھا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مورخین یہ لکھتے ہیں کہ بہت بڑے عبادت گزار تھے، بہت پرہیزگار تھے، نمازوں کی بہت کثرت کے ساتھ پابندی کرتے تھے، پورا دن اور پوری راتیں نفل نمازوں کے اندر گزار دیتے تھے، اور بہت زیادہ روزہ رکھنے والے تھے، بہت زیادہ حج کرنے والے تھے۔ آپ نے پیدل حج کیے ہیں، اکثر 25 حج کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے پیدل کیے ہیں، مدینہ سے مکہ پیدل حج کیے ہیں، یا ان کا شوق تھا جو کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ صدقہ کرنے والے اور غریبوں اور مسکینوں کی بہت زیادہ مدد کرنے والے تھے۔
آپ کے دروازے سے کوئی بھی آدمی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا، جو بھی آتا اس کو ضرور کچھ نہ کچھ نوازتے تھے اور کچھ نہ کچھ دیتے رہا کرتے تھے، بہت زیادہ لوگوں کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے، اور عاجزی بہت زیادہ تھی، تواضع بہت زیادہ تھی، تکبر نام کی کوئی چیز نہیں تھی کہ میں نبی کے خاندان کا ہوں اور نبی کا نواسا ہوں تو اس کی بنیاد پر اکڑتے پھریں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ بہت عاجز تھے، بہت تواضع والے تھے اور بہت عاجزی کا پیکر تھے، غریبوں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے کھانا کھانے کے لیے، جو بھی ان کو دعوت میں بلاتا تھا وہاں پہنچ جاتے تھے۔ ایک موقع پر جا رہے تھے اپنی سواری پر سوار ہو کر کے، کچھ غریب لوگ راستے کے کنارے بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے ان کو روکا اور کہا کہ آئیے ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیے، تو اپنے سواری پر سے اترے اور ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اور پھر ان کو اپنے گھر آ کر کے کھانا کھانے کی دعوت دی کہ آپ اگلے وقت ہمارے گھر آئیے اور آپ سب کی دعوت ہے، ہمارے گھر آ کر کے کھانا تناول فرمائیے۔ تو بہت سخی تھے، بہت کھلانے والے تھے، بہت نوازنے والے تھے، بہت دینے والے تھے۔ یہ ان کی سیرت کے پہلو ہیں جو لوگوں کے سامنے آنے چاہیے اور جن کا بیان ہونا چاہیے۔ ان کے اندر شجاعت و بہادری کوٹ کوٹ کر کے بھری تھی، جس چیز کو حق سمجھتے تھے اس کو علل اعلان ظاہر کرتے تھے، چھپاتے نہیں تھے۔ جس چیز کو انہوں نے حق سمجھا قرآن و سنت کی روشنی میں تو پھر اس کے لیے اپنے جان کی بھی بازی لگا دی، لیکن اس سے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو خلیفہ نامزد کیا اور ولی عہد بنانے کا اعلان کیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ میرے بعد اختلافات نہ ہوں اور انتشار نہ پیدا ہو، لوگ ایک خلیفہ کے ساتھ جمع ہو جائیں اور پورا عالم اسلام متحد ہو جائے۔ اس وجہ سے انہوں نے غور کیا تو ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ اگر میں اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنا دیتا ہوں اور اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیتا ہوں تو پھر اختلاف و انتشار نہیں پیدا ہوگا، اور میری زندگی میں اگر بیعت ہو جائے گی تو لوگ بعد میں اختلاف نہیں کریں گے اور پھوٹ نہیں پڑے گی اور مسلمانوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے ان کی نیت بہت درست تھی۔ اس فیصلے سے تو اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیوں نامزد کیا، لیکن ان کی نیت سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ صحابی رسول ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بالکل جو کام بھی کرتے تھے وہ اخلاص کے ساتھ کرتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو نامزد نہیں کیا کہ میرا بیٹا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے ایک موقع پر جمعہ کے دن منبر پر کھڑے ہو کر کے یہ دعا کی کہ اے اللہ، اگر میں نے یزید کو خلیفہ کا اہل سمجھ کر کے، ولی عہد کا اہل سمجھ کر کے نامزد کیا ہے تو میرے اس کام کو پورا کر دے، اور اگر میں نے صرف اس کو اپنا بیٹا سمجھ کر کے نامزد کیا ہے تو میرا یہ کام کبھی پورا مت کرنا۔ تو وہ اخلاص کے ساتھ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یزید کو ولی عہد بنا دیا جائے گا تو یہ سب کو سنبھال لے گا اور عالم اسلام پھر اتحاد و اتفاق کے ساتھ مل جل کر کے رہے گا۔ چونکہ بنو امیہ اس وقت حکومت کے اندر زیادہ تھے اور ان کو یہ لگتا تھا کہ بنو امیہ اپنے علاوہ کسی اور کو قبول نہیں کریں گے، اس وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا کہ بنو امیہ میں سے رہے گا تو اس کی آسانی سے لوگ اس کی حکومت کو قبول کر لیں گے۔ بہرحال جب یزید کی خلافت کا اعلان کیا گیا اور یہ خبر مدینہ کے اندر پہنچی تو اس وقت مدینہ میں جو بڑے صحابہ تھے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ، ان لوگوں کے پاس جب خبر پہنچی یزید کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا گیا ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیا ہے، تو ان لوگوں نے بیعت کرنے سے منع کر دیا اور یہ کہا کہ یہ طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے اور نہ آپ سے پہلے آپ کے بعد خلفائے راشدین نے اس طریقے کو اختیار کیا ہے، بلکہ وہ اپنے بعد امارت کو اہل شورا کے اوپر چھوڑ دیا کرتے تھے، تمام لوگ مل کر کے جس کو خلیفہ بنا لیتے تھے وہ خلیفہ ہو جاتا تھا، یہی طریقہ رہا ہے۔ یہ ایک نئی چیز کی شروعات ہو رہی ہے کہ امیر المومنین اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا رہے ہیں، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے، ان کی رائے تھی، ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام کی رائے کے اندر اختلافات ہو سکتے تھے اور ہوتے تھے، لیکن دونوں گروہ صحیح تھے، یعنی دونوں گروہ کی نیت پر ہم کوئی شبہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ بھی اخلاص کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رائے کو اختیار کیا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یزید کو ولی عہد بنانے میں ہی عالم اسلام کا بھلا ہے اور مسلمانوں کا بھلا ہے، لیکن صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے طریقے سے ہٹا ہوا معاملہ ہے، اس وجہ سے ہم بیعت نہیں کریں گے۔
بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد جب یزید ولی خلیفہ بن گیا تو اس نے اپنی بیعت کرنے کے لیے اعلانات کر دیے کہ تمام لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کریں. اس وقت جو مدینہ کے گورنر تھے ان کے پاس بھی خبر پہنچی. انہوں نے ان لوگوں کو بلایا کہ ولی یزید اب خلیفہ بن چکے ہیں, لہذا ان کے نام پر بیعت کی جانی چاہیے. ان لوگوں نے معذرت کر لی اور بہانہ بنا کر کے وہاں سے نکل گئے. جو بقیہ صحابہ تھے, عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جو اور صحابہ تھے, وہ لوگ چپ رہے اور انہوں نے کہا کہ بھلے یزید خلیفہ بننے کے لائق نہیں تھا یا یہ طریقہ صحیح نہیں تھا, لیکن وہ ایک بار جب خلیفہ بن چکا ہے تو پھر مسلمانوں کا خون بہے گا اگر ہم اختلاف کریں گے. اس وجہ سے مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کے لیے اور دوسرے صحابہ چپ ہو گئے جو اس زمانے میں جنہوں نے اس زمانے میں اختلاف کا اظہار کیا تھا. لیکن یزید کے خلیفہ بننے کے بعد وہ لوگ چپ ہو گئے. صرف دو لوگ, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کام غلط ہوا ہے, ہم کسی طور پر اس پر راضی نہیں ہو سکتے ہیں. جب مکہ کے گورنر نے بیعت کرنے پر اصرار کیا اور زبردستی کی تو یہ لوگ مدینہ سے نکل کر کے مکہ چلے گئے اور مکہ جانے کے بعد کچھ دنوں تک وہاں قیام رہا. لیکن پھر مکہ کے گورنر نے بھی زبردستی کرنی شروع کر دی بیعت کرنے کے لیے. اس وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے بن گئی کہ اب ہمیں مکہ سے نکل جانا چاہیے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو لگ رہا ہے ایسا کہ حکومت ہم سے زبردستی بیعت کروائے گی اور اگر ہم بیعت نہیں کریں گے تو قتل و خون کی نوبت آئے گی, اور حرم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شہر کے اندر ہماری وجہ سے خون بہے, یہ بالکل جائز ہم نہیں سمجھتے ہیں. اس وجہ سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے. لیکن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر مصر رہے اور کہنے لگے کہ نہیں, اگر ہم کہیں اور جائیں گے تو ہمارا وہاں آسانی سے شکار کر لیا جائے گا. ہم حرم کے اندر رہیں گے تو یہاں پر محفوظ رہیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ بیت اللہ کی وجہ سے اور حرم کی وجہ سے جو مسلمانوں کا لشکر ہے وہ احتیاط کرے اور حملہ نہ کرے. بہرحال ان دونوں میں بھی اختلاف ہو گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بنی کہ یہاں سے نکل کر کے کہیں اور چلا جائے. ادھر کوفہ سے مسلسل خطوط آنے لگے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. کیا تھا ان خطوط کے اندر کہ ہم کسی طور پر یزید کی بیعت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں, ہم اس کو امیر نہیں مانتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ امیر المومنین بننے کے زیادہ حقدار ہیں, اس وجہ سے آپ ہمارے پاس چلے آئیے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. یہ خطوط اتنی کثرت سے آ رہے تھے کہ شروع میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعراض کرنا چاہا, لیکن مسلسل خطوط آتے چلے جا رہے تھے. بوریوں کے حساب سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط جمع ہو گئے تھے. تو بہرحال حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ بنی کہ ہمیں کوفہ چلے جانا چاہیے. لیکن جانے سے پہلے انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا کہ آپ جائیے کوفہ, وہاں جا کر کے حالات کا جائزہ لیجئے, پتہ لگائیے کہ کیا صورتحال ہے, اس کے بعد رپورٹ دیجئے, پھر آگے کی صورتحال کے بارے میں جو ہوگا فیصلہ کیا جائے گا. حضرت مسلم ابن عقیل جب گئے ہیں کوفہ میں تو کوفہ کے اندر جب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت حسین کے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل آئے ہوئے ہیں تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں ان سے بیعت ہونے لگے اور یہ کہنے لگے کہ آپ اپنے بھائی حضرت حسین کو جلدی بلائیے, ہم ان کا ساتھ دیں گے اور ان کا ساتھ دیتے ہوئے یزید جو خلافت کے لائق نہیں ہے ہم اس کو ہٹائیں گے. اور آنن فانن یہ تعداد بڑھتی چلی گئی. 10,000 12,000 15,000 18,000 لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی کہ آپ حضرت حسین کو بلائیے. تو حضرت مسلم ابن عقیل نے جلدی سے خط لکھا حضرت حسین کے پاس اور کہا کہ آپ جلدی سے کوفہ آ جائیے, یہاں ماحول بڑا سازگار ہے, لوگ ہمارے لیے تیار ہیں, ہمارا ساتھ دیں گے. ادھر یہ خط پہنچا حضرت حسین کے پاس. ادھر یزید نے جو گورنر تھے کوفہ کے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے ان کو ہٹا کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا دیا. عبید اللہ ابن زیاد اپنی سختی میں بڑا مشہور تھا اور بڑا ظالم و جابر مانا جاتا تھا, تو اس کو اس وجہ سے گورنر بنایا کہ جو لوگ بھٹک رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں اور میری خلافت کے خلاف اکٹھا ہو رہے ہیں ان پر سختی کی جائے تاکہ یہ لوگ ان کا ساتھ چھوڑ سکیں. عبید اللہ ابن زیاد جب کوفہ کے اندر گورنر بن کر کے آیا تو اس نے لوگوں کے اوپر سختی کرنی شروع کی اور اتنی سختی کی کہ جس تعداد میں لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اسی تعداد میں ساتھ چھوڑ کر کے بھاگنے لگے. یہ حال ہو گیا تھا کہ مسلم ابن عقیل کے ساتھ رات ہوتے ہوتے صرف 30 آدمی بچے تھے 18,000 لوگوں میں سے. اور کچھ دیر کے بعد جب عبید اللہ ابن زیاد نے مزید سختی کی, مزید پکڑ دھکڑ شروع کی تو وہ 30 آدمی بھی ساتھ چھوڑ بیٹھے اور یہ حالت ہو گئی کہ مسلم ابن عقیل کو کوئی کوفہ کے اندر راستہ بتانے والا نہیں تھا کہ یہ گلی کا راستہ کدھر جاتا ہے اور کہاں سے مجھے یہاں پر باہر نکلنا ہے.
عبیداللہ ابن زیاد نے ان کو گرفتار کر لیا اور ان کو سزائے موت دے دی، ان کو شہید کر دیا گیا اور اپنی محل کے چھت سے ان کو نیچے دھکا دے دیا گیا لوگوں کی عبرت کے لیے۔ ادھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط پہنچ چکا ہے اور وہ وہاں سے نکل چکے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، 72 ساتھیوں کے ساتھ، جن میں ان کے گھر کی عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ دوست و اقارب بھی ساتھ ہیں۔ 72 لوگوں کے ساتھ وہ نکلے۔ راستے میں آ کر کے ان کو پتا چلا کہ مسلم ابن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں اور کوفہ کے لوگوں نے دھوکہ دیا ہے، غداری کی ہے۔ اب وہ سب عبیداللہ ابن زیاد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہاں سے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سمجھا کہ اب حالات کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں، اب یزید کو ہٹانا ممکن نہیں رہا، اگر ہم مقابلہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر جان کی بازی لگانی پڑے گی اور جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بنی کہ اگرچہ یزید خلیفہ بننے کے لائق نہیں تھا لیکن اب وہ خلیفہ بن چکا ہے اور اس کو کسی طور پر ہٹایا نہیں جا سکتا ہے، اس وجہ سے ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ لیکن حضرت مسلم ابن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے بھائی کو مظلومانہ شہید کیا گیا ہے، جب تک ہم بدلہ نہیں لے لیں گے تب تک ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروت کے خلاف یہ بات تھی کہ اپنے چچا زاد بھائیوں کو وہ چھوڑ کر کے واپس چلے جاتے، اس وجہ سے وہ بھی ان کے ساتھ پھر کوفہ کی طرف بڑھے ہیں۔ بہرحال کوفہ کی طرف جب بڑھے اور عبیداللہ بن زیاد کو پتا چلا کہ کوفہ کی طرف حضرت حسین بڑھتے چلے آ رہے ہیں تو اس نے ایک لشکر بھیجا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے لیے۔ وہ لشکر آیا عمر ابن سعد کی کمانداری میں اور آ کر کے اس نے کربلا کے مقام پر گھیراؤ کر لیا اور یہ کہا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر بھی 3 شرطیں پیش کی، یا تو مجھے مدینہ واپس جانے دیا جائے، یا مجھے سرحدوں کی طرف بھیج دیا جائے، میں کفار کے ساتھ جہاد کروں گا، یا پھر مجھے یزید کے پاس بھیج دیا جائے، میرا معاملہ یزید کے ساتھ ہے، ہم آپس میں سمجھ لیں گے، جو اصلاحات میں کرانا چاہتا ہوں، جو تبدیلی میں دیکھنا چاہتا ہوں، جس وجہ سے میں کھڑا ہوا ہوں، اگر یزید اس پر راضی ہو جاتا ہے تو پھر میں بیعت کرنے کے لیے اس سے تیار ہوں۔ تو یہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 3 شرطیں عمر ابن سعد کے سامنے پیش کی۔ عمر ابن سعد فوراً تیار ہو گیا اور اس نے عبیداللہ ابن زیاد کے پاس پیغام بھیجا کہ معاملہ سارا صاف ہو گیا ہے، حسین تیار ہو گئے ہیں یزید کے پاس جانے کے لیے، امیر المومنین کے پاس جانے کے لیے، اس وجہ سے ہمیں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے اور ان کو جانے دینا چاہیے۔ لیکن عبیداللہ ابن زیاد کو اس میں اپنی ناکامی نظر آئی اور اس نے یہ سوچا کہ جب دشمن میرے ہتھے چڑھ چکا ہے اور ہر طرف سے گھیرا جا چکا ہے تو پھر میں کیوں اس کو مہلت دوں اور کیوں میں اس کو یہاں سے نکلنے کا موقع دوں۔ اس وجہ سے اس نے عمر ابن سعد سے کہا کہ نہیں، بالکل نہیں، ان کو جانے نہیں دیا جائے، ان سے زبردستی بیعت لی جائے، اگر بیعت پر وہ تیار نہیں ہوتے ہیں تو پھر ان سے مقابلہ کیا جائے، اگر اس مقابلے میں ان کی جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ یہ عمر ابن سعد کے پاس پیغام میں آیا۔ عمر ابن سعد نے پہلے تو بہت منع کیا اور بہت آنا کانی کی اس پر عمل کرنے کے لیے، لیکن عبیداللہ بن زیاد نے سختی سے کہا کہ اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو تمہارا گھر گرا دیا جائے گا، تمہارے گھر والوں کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا اور تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا اگر تم میرے اس حکم پر عمل نہیں کرو گے تو بہرحال عمر ابن سعد تیار ہوا مقابلہ کرنے کے لیے، گھیراؤ کر لیا گیا۔ حضرت حسین کے پاس صرف 72 لوگ ہیں، اس میں بھی عورتیں ہیں، بچے ہیں، ایک چھوٹا بچہ علی اصغر جس کا نام ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کو گود میں لیے ہوئے تھے حضرت حسین، ایک تیر آ کر کے لگا ان کی حلق کے اندر اور اسی وقت ان کی شہادت ہو گئی۔ جوان بیٹے ہیں علی اکبر، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین کے 2 بیٹے اور حضرت حسن کے 3 بیٹے یعنی حضرت حسین کے بھتیجے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 بیٹے یعنی حضرت حسین کے 6 بھائی، اور اس کے علاوہ خاندان کے جو آل طالب کا خاندان ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے 20-22 لوگ اس جنگ کے اندر شہید کر دیے گئے اور پورا جو 72 لوگ میں جو جتنے مرد تھے جو لڑ سکتے تھے سب کو شہید کر دیا گیا۔ صرف ایک آدمی کو چھوڑا گیا، وہ علی ابن حسین جسے دنیا زین العابدین کے نام سے جانتی ہے، جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، صرف ان کو چھوڑا گیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ بیمار تھے، لڑائی میں نہیں آ سکے تھے، وہ بیمار تھے، خیمے کے اندر لیٹے ہوئے تھے، صرف وہی بچ گئے تھے۔ انہی سے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل چلی ہے، ورنہ پورا خانوادہ شہید ہو گیا ہے اس جنگ کے اندر۔ تو اس بے دردی کے ساتھ، اس مظلومانہ طریقے کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ پھر ان کا سر کاٹ کر کے عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا جب، تو وہ مسکرا رہا تھا اور مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ ان کے ہونٹ پر مار رہا تھا اور فخریہ کہہ رہا تھا کچھ۔ تو اس مجلس کے اندر ایک صحابی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، وہ کہنے لگے کہ اے بدبخت،
इस होंठ से अपनी छड़ी को हटा ले। मैंने बारहा देखा है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस होंठ को बारहा मैंने इनको चूमते हुए देखा है, इनके होंठ से अपनी छड़ी को हटा ले। बहरहाल ये पूरा मामला हुआ। फिर उसके बाद उस पूरे खानवादे को, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानवादा था, कूफा आया, कूफा से फिर उनको शाम भेज दिया गया यजीद के पास। इस बारे में बहुत सारी बेबुनियाद बातें भी कही जाती हैं, बहुत मनगढ़ंत बातें भी कही जाती हैं, और इस तरह से वाक़या करबला को सुनाया जाता है कि जैसे कि पूरा रिकॉर्डिंग हो रही थी उसकी, और पल पल बैठ करके कोई उसकी खबरें दे रहा था। जो सारी तफसीलात बयान की जाती हैं उसमें बहुत सारी बातें झूठी भी हैं, बहुत मनगढ़ंत भी हैं, बहुत ज्यादा शियों ने इसको बढ़ा चढ़ा करके और आगे कर दिया है बहुत ज्यादा। और ये भी कहा जाता है कि जो अहले बैत की औरतें थीं उनके सरों से दुपट्टे छीने गए, उनकी इज्जतों पर हाथ डाला गया। ये सब बेबुनियाद बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। औरतों के साथ कुछ भी नहीं हुआ, उनको सम्मान के साथ, इज्जत के साथ कूफा ले जाया गया, फिर वहां से यजीद के पास भेज दिया गया। और यजीद ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को मलामत की। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि वो उसको ओहदे से हटाता या उसको सजा देता, लेकिन सिर्फ उसने ज़बानी मलामत की और कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को। हालांकि वो अमीरुल मोमिनीन था, खलीफा था, अगर वो चाहता तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को सजा दे सकता था और देना चाहिए था कि इतना बड़ा जुर्म कि जब हुसैन इब्न अली चाह रहे थे सुलह करना और हुसैन इब्न अली चाह रहे थे कि किसी तरीके पर जंग ना हो और मैं यजीद के पास चला जाऊं, उसके बावजूद भी उसने कोई मौका नहीं दिया और उनको शहीद कर दिया। तो बहरहाल ये पूरा वाकया है करबला का, जिसमें हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत और उनकी शुजाअत और बहादुरी इस तौर पर नुमाया होती है कि उन्होंने जिस चीज को हक समझा उस पर डटे रहे। जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा कि नहीं मेरे हाथ पर ही बैत करनी पड़ेगी और उसके बाद मैं तुमको कहीं जाने दूंगा, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं जिस मकसद को लेकर के खड़ा हूं, लोग क्या कहेंगे कि अपने जान के खौफ की वजह से हुसैन ने अपने मकसद से समझौता कर लिया था। मैं जिस मकसद को लेकर के खड़ा हूं वो है तरीके सियासत की इस्लाह। जिस तरीके को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ करके गए थे, मुझे वो तरीका जिंदा करना है और मैं यजीद से बात करूंगा। हो सकता है कि यजीद तैयार हो जाए और जिन मामलात में मुझे शक है और जिन मामलात में मुझे शिबा है, हो सकता है कि यजीद उनके बारे में इस्लाह के लिए तैयार हो जाए तो मामला हल हो जाएगा, मुझे यजीद के पास जाने दो। लेकिन उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की हठधर्मी और उसकी शरारत की वजह से हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। लेकिन उन्होंने अपना सर कटाना गवारा कर लिया, लेकिन हक से समझौता करना गवारा नहीं किया। और वो जिस मकसद के लिए खड़े हुए थे वो मकसद आज भी जिंदा है कि जालिम के सामने हर आदमी को खड़ा होना चाहिए, जितनी इस्तिताअत हो। अगर जालिम के सामने कोई हक बात भी कह दे, ये भी बहुत बड़ा जिहाद है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।